ہوگے. اس وقت میں ہماری ریاست میں برادران وطن کی ایک عید چل رہی ہے. خوشی بھائی دسہرہ چل رہی نا. دسہرہ میں چونکہ یہ ہماری ریاست کے غیر مسلموں کا بڑا تہوار ہے تو اس کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے. مختلف علاقوں میں سیاسی قائدین کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں کہ بھئی اپنے علاقوں میں کوئی بڑا پروگرام کرو, بدکمہ وہ کرو, یہ کرو. وہ ان کا اپنا تہوار ہے, ٹھیک ہے, وہ منائیں. ان کے تہوار سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کا تہوار وہ بالکل منائیں, خوشی سے منائیں, شوق سے منائیں. جو انتظامات ان کے لیے حکومت کر رہی ہے پورا اس کا استعمال کریں. لیکن بعض دلال قسم کے جو لوکل لیڈر ہوتے ہیں نا, دلال قسم کے, دلال بولے تو وہاں ذہن نہیں جانا, ایجنٹ کو بھی دلال بولتے ہیں عربی زبان کے اندر. ہاں, تو دلال قسم کے جو لوکل لیڈر ہوتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ, نام بھی مسلمان, چہرہ مہرہ نہیں ہوں گا مگر نام مسلمان, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, لمبے عرصے تک ایک پارٹی سے جڑے ہوئے رہے. اب وہاں کچھ بن نہیں پایا تو پھر دوسری پارٹی میں آ گئے, لوکل طور پہ لیڈری کر لیے. اب ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھو ریاست کا اپنا بنگارو تلنگانہ کا جو ہے نا تہوار ہے, لہذا ایک کام کرو, آپ اپنی مسلم خواتین کو بھی لے کے آؤ. تو بعض بے غیرت, ضمیر فروش اور اپنے سیاسی آقاؤں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خود بھی اپنا ایمان داؤ پہ لگائے اور ان مسلمان عورتوں کو جو برقعے کے اندر انبر پیٹ MCH پلے گراؤنڈ کے اندر, جو چونکہ میرا وہ پیدائشی علاقہ ہے, اس گراؤنڈ کے اندر باضابطہ مسلم بہنوں کو, مسلم لڑکیوں کو برقعے کے اندر لے کے بھی گیا وہ جاہل, وہ خبیث, وہ ضمیر فروش. اور اس کے بعد بدکمے میں باضابطہ وہ بے حس قسم کی عورتیں جو مسلمان تھیں نہیں معلوم, یا ہندو کی عورتیں جو برقع پہن کر کے آئیں, کوئی حقیقت نہیں معلوم, لیکن تحقیق سے یہ بات پتا چلی کل کہ باضابطہ پٹیل نگر کے علاقوں سے, انبرپیٹ کے مختلف محلوں سے یہ جو سیاسی لیڈران کے جو چمچے ہیں, جن کو جیسے کتے کو ہڈی ڈالنے پر وہ کتا ان کی بات سننے کے لیے اس کے قدموں میں آ کے گر جاتا, ان کو بھی بعض ایسے موقعوں پر کچھ ہڈیاں مل جاتی ہیں. وہ ہڈیاں چاٹنے کے لیے مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں سے لے کر گئے اور اس گراؤنڈ کے اندر بدکمے میں باضابطہ وہ شریک ہوئی, وہ ناچی, وہ گائیں, وہ سب کچھ کری. اور ان شریک ہونے والوں کو 500 یا 1000 روپے پر ہیڈ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ڈبل بیڈ روم والا معاملہ آنے والا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو ضمیر فروش ہے ہی, جو وہ سیاسی قائدین کے تلوے چاٹنے والے, یہ ضمیر فروش ہے ہی. لیکن کیا ان عورتوں کی عقلوں پر پتھر پڑ گیا کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے ان کو نوازا, اسلام جیسی عظیم الشان نعمت ان کو عطا فرمائی. ادھر غزہ کے اندر, ادھر فلسطین کے اندر وہ مائیں جو اپنے معصوم دودھ پیتے بچوں کو جو حالت شہادت کے اندر ہیں, ان کو لے جا کر ان کے جنازے سامنے رکھ کر قنوت نازلہ پڑھ رہی ہیں, اور وہ اپنے ان معصوم بچوں کے جانے پر اپنے دل, اپنے جان, اپنے روح سے کڑ رہی ہے. اس پر کوئی افسوس ہمیں نہیں ہو رہا ہے. اور وہی مسلمان بے غیرت عورتیں, وہ مسلمان بے غیرت عورتیں جو صرف 500 کے لیے, 1000 کے لیے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کر نہ صرف یہ کہ ان کا ساتھ دے رہی ہے, ان کے پوجا میں ان کے ساتھ ناچ رہی ہے. اتنی بے ضمیری, اتنی بے حیائی, کبھی تمہارے دل پر یہ بات نہیں گزری کہ آج تم جا کر جو بدکمہ میں ناچ رہی ہو, کل تمہاری اولاد کیا کرے گی, کل تمہاری اولاد کیسے ناچے گی؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اور تم ناچ کر اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ 500 1000 میں ایمان کا سودا کر لیا,
500 1000 کے اندر ایمان کو خیر آباد کہہ دیا۔ یاد رکھنا شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، جو کسی غیر قوم کے کام کو اچھا سمجھتے ہوئے، بہتر سمجھتے ہوئے ان کے مذہبی کام میں اگر شریک ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ اس کے کفر سے تو راضی ہوا، اور اس پر بھی تجدید ایمان ضروری ہے، اس پر بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ تو جتنے سیاسی قائدین کے طلبے چاٹنے والے تف ہے ایسی لیڈری پر جو اپنے ایمان کو تم محفوظ نہ رکھ پاؤ، جو تم اپنے دین کو سلامت نہ رکھ پاؤ، لعنت ہے ایسی لیڈری پر اور لعنت ہے ایسی سیاست پر۔ غول کا غول گیا ہے عنبر پیٹ کا، غول کا غول گیا ہے، اور لے جانے والا وہ دلال وہ ان ساروں کا ذمہ دار ہے۔ وہ ایک نہیں، وہ ایک سکرین پر آیا پٹیل نگر کے علاقوں سے، پریم نگر کے علاقوں سے، اور عنبر پیٹ کے علاقوں سے، ایرانی ہوٹل کے پاس سے، یہ جتنے علاقوں کے پاس سے عورتیں گئی ہیں، ان لوگوں کو لے جانے والے الگ الگ سیاسی چمچے ہیں۔ غور کر کے دیکھو کہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ دینکم ھزوا ولعبا من قبلکم والکفار اولیاء، کافروں کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو یہ اذان کو بھی ہنسی مذاق بناتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ ادھر غزہ جل رہا ہے، فلسطینیوں کی جان اور ان کا خون پانی سے زیادہ ارزاں، ارے وہاں تو دواخانے مردہ خانوں میں تبدیل ہو گئے، مریض وہاں پر ایک ایک قطرے پانی کے لیے جان دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں۔ اور ادھر صحابہ نے عملی طور پہ کر کے بتایا میدان جنگ کے اندر کہ آخری سانس باقی ہے، اور ان کو پانی پلانے کے لیے گئے تو دوسری طرف سے آواز آئی پیاس کی، العطش۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ جب ان کے پاس گئے تیسرے کی آواز آئی، انہوں نے کہا پانی، انہوں نے کہا کہ میرے اس بھائی کو مجھ سے پہلے پانی پلاؤ۔ جب وہاں گئے ان کی روح پرواز کر گئی، لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے ان کی بھی جان چلی گئی، اور جب تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ مر جانا گوارا کر لیا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارا دل کیا اتنا بے ضمیر ہو گیا، دل کیسے پتھر بن گئے کہ ادھر غزہ جل رہا ہے اور ان معصوم ماؤں کا رو کر سسکیاں لے کر تڑپ کر بلک کر برا حال ہے کہ معصوم بچے ان کے ہاتھوں میں ہیں، کفنوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ میدان میں لے جا کر رکھ رہی ہے اور اللہ سے اپنی مجبوری کا اور اپنے آہوزاری کا اظہار کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی فاروق اعظم بھیج دے۔ وہ مائیں تو اپنے بچوں کی شہادت پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کر رہی ہیں، اور یہاں 500 1000 کے لیے ہماری ماں بہنیں اور ہماری بیٹیاں جا کر ایمان کا سودا کر کے ان کے بدکمے میں ناچ کر کے آ رہی ہیں۔ یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے اپنے ایمان کی تجدید ضروری ہے، تجدید ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مذہبی کام ہے، اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے گئے بھی ہیں اور باضابطہ جا کر اس میں شریک بھی ہوئے ہیں، ان کے پوجا میں شریک ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنا ضروری ہے۔ اور جو لے جانے والے ہیں کیا ان کے لیے کہا جائے؟ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ضمیر فروشی اور مردہ ضمیری یہاں تک پہنچ گئی کہ پیسے اگر ملیں گے تو جو چاہو گے ان سے کروا لیا جا سکتا ہے۔